امام عبد الرحمن صفوری علیہ رحمہ آپ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک مجھے کوئی عمدہ سی بات سکھا دے، کوئی عمدہ سی بات مجھے بتا دے۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ مخلوق خدا پر شفقت و مہربانی کیا کرو، یعنی شفقت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ مخلوقات خدا کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے شفقت و مہربانی کو کرنا شروع کر دیا۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، کچھ عرصہ کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا، یہ چاہا کہ میں اپنے نورانی فرشتوں کو اپنے پیغمبر علیہ السلام، اپنے نبی علیہ السلام آپ کی شفقت و مہربانی کا دیدار عطا فرماؤں، شفقت و مہربانی دکھاؤں کہ میرا پیغمبر کس طرح مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی فرماتا ہے۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، اب اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو ایک چڑیا کی شکل میں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک باز کی شکل میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ جا کر میرے پیغمبر علیہ السلام کی شفقت و مہربانی کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر کے آؤ۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، اب حضرت میکائیل علیہ السلام ایک چڑیا کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اٹھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے پناہ دیجئے، وہ باز میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میری حفاظت کیجئے۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شفقت و مہربانی کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، اب آپ نے اس چڑیا پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اس کو اپنے پاس پناہ دے دی، اس کی حفاظت کے لیے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب کچھ دیر گزری تو باز بھی بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب وہ باز جو تھا وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو چڑیا آپ کے پاس آ گئی ہے، جس کو آپ نے پناہ دے دی ہے، یہ مجھے دے دیجئے، کیونکہ میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا کھانا ہے اور میں نے اس چڑیا کا شکار کرنا تھا، یہ مجھے دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرمانے لگے، باز سے آپ فرمانے لگے کہ کیا اس کے علاوہ تم اپنی بھوک کو نہیں مٹا سکتے؟ کیا چڑیا کو ہی کھانا ضروری ہے؟ تو وہ باز کہنے لگا جی حضور، اس کو ہی کھانا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، میرا پورا جو جسم ہے، یہ پورا کا پورا جسم یہ تر گوشت ہے، جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے وہاں سے لے لو۔ تو وہ کہنے لگا باز ٹھیک ہے، ایسا کر لیتا ہوں۔ اب باز نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کی رانوں کو نوچ لیتا ہوں، آپ کی ران کا میں گوشت کھاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے مہربان تھے، اتنے شفقت کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میری ران سے گوشت لے لو۔ پھر وہ کہنے لگا باز نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کی بازوں کو نوچ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم میری بازوں کو نوچ لو۔ پھر وہ کہنے لگا نہیں، میں ایسا کرتا ہوں آپ کی آنکھوں کو نوچ لیتا ہوں۔ تو برادران اسلام، آپ اندازہ لگائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام پر، آپ کی شفقت و مہربانی پر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میری آنکھوں کو نوچ لو، آنکھوں کا گوشت لے لو۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر شفقت و مہربانی کرنے والے تھے کہ ایک چڑیا کی خاطر، ایک جانور کی خاطر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے گوشت کو نوچ لو۔ جب یہ سارا معاملہ دیکھا نا تو وہ باز عرض کرنے لگا کہ میں جبرائیل ہوں، وہ جو چڑیا ہے وہ میکائیل ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جانور کی شکل میں، باز اور چڑیا کی شکل میں آپ کے پاس آپ کی شفقت و مہربانی کرنے کے لیے بھیجا ہے، شفقت و مہربانی کا دیدار کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی کس طرح مخلوقات خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی کرتے ہیں۔ اور برادران اسلام، کسی شاعر نے خوب کہا نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا
عرش بری پر۔ تو برادران اسلام، زبیلت شام، جو بندہ بھی مخلوقات خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اعلیٰ شان اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔